السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ چوتھا پارٹ ہے۔ یہ حصہ گزشتہ تیسرے حصے سے جڑا ہوا ہے۔ اس حصے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ تیسرا حصہ آپ سنیں۔ اس چوتھے حصے میں مدائن کی فتح کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو ہوگی، ساتھ ساتھ معرکہ جلولہ، شامی معرکے، فتح حمص، فتح قنسرین، فتح حلب و انطاکیہ، بفراس، مرعش، حرث، قیصرہ اور فتح بیت المقدس پر سیر حاصل گفتگو ہوگی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سفر فلسطین پر بھی روشنی ڈالی جائے گی انشاءاللہ۔ لہذا غور سے سماعت فرمائیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ محترم سامعین کرام، فتح مدائن۔ یزدجرد مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی اپنے اہل و عیال اور خزانوں کو مدائن سے روانہ کر چکا تھا، تاہم قیصر ابیض یعنی شاہی محل اور دارالسلطنت میں مال و دولت کی کمی نہ تھی۔ اسلامی لشکر کے دریا عبور کر لینے کا حال سن کر یزدجرد بھی مدائن سے چل دیا۔ مسلمانوں نے شہر کی مختلف سمتوں سے شہر میں داخل ہونا شروع کیا۔ خود باشندگان شہر نے شاہی محلات کی لوٹ مار مسلمانوں کے پہنچنے اور شہر میں داخل ہونے سے پہلے شروع کر دی تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ قیصر ابیض میں داخل ہوئے اور ان کی زبان سے بے اختیار یہ آیتیں نکلی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناہا قوما آخرین۔ سعد رضی اللہ عنہ نے وہیں ایک سلام سے 8 رکعتیں صلاۃ الفتح کی پڑھی۔ یہ جمعے کا روز تھا۔ قیصر ابیض میں جس جگہ کسریٰ کا تخت تھا وہاں منبر رکھا گیا اور اسی قصر میں جمعہ ادا کیا گیا۔ یہ پہلا جمعہ تھا جو دارالسلطنت ایران میں ادا کیا گیا۔ اس شاہی محل میں جس قدر تصاویر و تماثیل تھیں وہ اعلیٰ حال ہی قائم رہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے ان کو توڑا پھوڑا نہ وہاں سے جدا کیا۔ بوجہ نیت اقامت اس قصر میں نماز کو قصر بھی نہیں کیا گیا۔ زہرہ بن حیوہ کو ایرانیوں کے تعاقب میں نہروں کی جانب روانہ کیا گیا۔ مال غنیمت کے فراہم کرنے پر عمرو بن مقرن رضی اللہ عنہ کو اور اس کی تقسیم پر سلیمان بن ربیعہ باہلی کو مامور کیا گیا۔ مال غنیمت بادشاہ ایران کی بہت سی نادر روزگار چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ چاندی، سونے اور جواہرات کی مورتیں، کسریٰ کا شاہی لباس، اس کا زرنگار تاج، اس کی زرہ اور اسی قسم کی بہت سی چیزیں مسلمانوں نے ان بھاگنے والوں سے چھینی جو ان چیزوں کو لے لے کر ایوان شاہی سے بھاگتے تھے۔ ایوان شاہی کے خزانے اور عجائب خانے میں خاقان چین، قیصر روم، داہر شاہ ہند، بہرام گور، سیاوش، نعمان بن منذر، کسریٰ، ہرمز فیروز کے خود، زرہیں، تلواریں اور خنجر دستیاب ہوئے، جو عجائب روزگار سمجھ کر شاہی خزانے میں محفوظ رکھے جاتے تھے، اور ایرانی ان چیزوں پر فخر کیا کرتے تھے۔ ان چیزوں کے فراہم ہو جانے کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے قعقاع رضی اللہ عنہ کو اجازت دی کہ تلواروں میں سے جس تلوار کو پسند کرو لے لو۔ قعقاع رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر قیصر روم ہرقل کی تلوار اٹھا لی۔ پھر سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے بہرام گور کی زرہ بھی ان کو مرحمت فرمائی۔ معزز سامعین کرام، سعد رضی اللہ عنہ نے علاوہ خمس کے جو چیزیں نادرات روزگار میں شمار ہوتی تھیں وہ سب جمع کر کے دربار خلافت کو روانہ کر دیں۔ انہی نادرات روزگار میں کسریٰ کا فرش تھا جو بہار کے نام سے موسوم تھا۔ یہ فرش 90 گز لمبا اور 10 گز چوڑا تھا۔ اس میں پھول، پتیاں، درخت، نہریں، تصویریں اور غنچے سب سونے، چاندی اور جواہرات سے بنائے گئے تھے۔
شاہان فارس جب موسم بہار گزر جاتا تھا تو اس کی یاد میں اس فرش پر بیٹھ کر شراب نوشی کیا کرتے تھے۔ جب یہ تمام چیزیں مدینہ منورہ میں پہنچیں تو لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تمام سامان و اسباب کو لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ فرش کی نسبت عام طور پر لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اس کو تقسیم نہ کیا جائے، لیکن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو بھی تقسیم کر دیا جائے۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کی رائے سے اس فرش کو بھی کاٹ کاٹ کر لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ علی رضی اللہ عنہ کے حصے میں جو فرش کا ٹکڑا آیا تھا وہ بہت نفیس ٹکڑوں میں نہ تھا، تاہم انہوں نے اس کو 30,000 دینار کے عوض میں فروخت کر دیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے مدائن پر قابض و متصرف ہو کر اپنے اور اہل لشکر کے اہل و عیال کو قادسیہ سے بلوایا اور شاہی ایوانات لوگوں میں تقسیم کر دیے، جن میں انہوں نے اپنے اہل و عیال کو ٹھہرایا۔ معرکہ جلولہ۔ جب مدائن پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو یزدجرد مدائن سے بھاگ کر مقام حلوان میں مقیم ہوا۔ رستم بن فرخزاد کے بھائی خرزاد بن فرخزاد نے مقام جلولہ میں لشکر اور سامان حرب بڑی مقدار میں قابلیت اور حوصلے کے ساتھ فراہم کرنا شروع کیا۔ قلعہ اور شہر کے گرد خندق کھدوائی، گوکھرو بنوا کر مسلمانوں کی آمد اور حملے کے راستوں میں بچھوائے۔ یہ جنگی تیاری اور فوجی اجتماع اس قدر عظیم اور اہم تھا کہ ایک طرف ایرانیوں کی آنکھیں اس طرف لگی ہوئی تھیں تو دوسری طرف مسلمانوں کو بھی اس کا خاص طور پر خیال تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ تمام کیفیت مدینہ منورہ میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس لکھ کر بھیجی۔ دربار فاروقی سے حکم آیا کہ ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ 12,000 فوج لے کر جلولہ کی مہم پر روانہ ہوں۔ مقدمۃ الجیش قعقاع رضی اللہ عنہ کو سپرد کیا جائے۔ معشر بن مالک کو میمنہ کی اور عمرو بن مالک کو میسرہ کی سرداری دی جائے اور ساقہ پر عمرو بن مرہ کو مقرر کیا جائے۔ اس حکم فاروقی کے موافق ہاشم مدائن سے روانہ ہو کر چوتھے روز جلولہ پہنچے اور شہر کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ کئی مہینے جاری رہا۔ ایرانی قلعے سے نکل کر حملہ آور بھی ہوتے رہتے تھے۔ اس طرح مسلمانوں اور ایرانیوں میں جلولہ کے محاصرے کے ایام میں بہت سے معرکے ہوئے اور ہر معرکے میں ایرانی مغلوب ہوتے رہے۔ جلولہ میں لاکھوں ایرانی جنگجو موجود تھے۔ مسلمانوں کی تعداد ہزاروں سے متجاوز نہ تھی۔ اپنی جمعیت کی کثرت اور سامان حرب کی فراوانی پر اعتماد کر کے ایرانیوں نے خوب جی توڑ کر مقابلہ کیا، مگر آخر مسلمانوں کے مقابلے میں ناکام و نامراد ثابت ہوئے۔ 1,00,000 ایرانی اس معرکے میں مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ 3 کروڑ کا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ یزدجرد نے حلوان میں جب جلولہ کے سقوط کا حال سنا تو وہ حلوان میں نہ ٹھہر سکا، وہاں سے بھاگ کر رے کی جانب روانہ ہوا اور حلوان میں خسرو شنوم کو ایک مناسب جنگی جمعیت کے ساتھ چھوڑ گیا۔ قعقاع رضی اللہ عنہ معرکہ جلولہ کے بعد مقام حلوان کی طرف روانہ ہوئے۔ خسرو شنوم نے حلوان سے نکل کر مقابلہ کیا مگر شکست کھا کر بھاگا اور قعقاع رضی اللہ عنہ نے حلوان پر قبضہ کیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے ان فتوحات کے بعد مال غنیمت کا خمس اور فتح کی خوشخبری زیاد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجی اور ملک ایران میں آگے بڑھنے کی اجازت طلب کی۔ زیاد رضی اللہ عنہ یہ مال غنیمت لے کر شام کے وقت مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فتوحات کا حال سن کر لوگوں کو جمع کیا اور زیاد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اب ان سب کو وہ حالات سناؤ جو مجھ کو سنا چکے ہو۔ چنانچہ زیاد رضی اللہ عنہ نے نہایت طلاقت و فصاحت کے ساتھ مسلمانوں کی بہادریوں کے نقشے کھینچ کر سامعین کے سامنے رکھ دیے۔ پھر فاروق اعظم نے فرمایا کہ مال غنیمت کا انبار صحن مسجد میں اسی طرح موجود رہے، اس کی چوکسی و نگرانی کا انتظام کر دیا۔ اگلے دن فجر کے بعد آپ نے وہ تمام مال و اسباب لوگوں کو تقسیم فرما دیا۔ جواہرات کے انبار اور مال غنیمت کی بیش قیمتی وہ کثرت دیکھ کر فاروق اعظم رو پڑے تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ امیر المؤمنین، یہ تو مقام شکر تھا، آپ روتے کیوں ہیں؟ فاروق اعظم نے جواب دیا
کہ اللہ تبارک و تعالی جس قوم کو دنیا کی دولت عطا فرماتا ہے اس میں رشک و حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور اس لیے اس قوم میں تفرقہ پڑ جاتا ہے۔ پس مجھ کو اسی تصور نے اس وقت رلا دیا۔ اس کے بعد فاروق اعظم نے سعد رضی اللہ عنہ کے جواب میں ان کے پاس حکم بھیجا کہ مسلمانوں نے پہم صعوبات برداشت کی ہیں، ابھی چند روز اپنے لشکر کو آرام کرنے کا موقع دو۔ جنگ جلولہ سن 16 ہجری میں واقع ہوئی۔ یہاں تک حالات کے بیان کرنے میں دانستہ تاریخ، مہینہ اور سال کا ذکر اس لیے ترک کر دیا ہے کہ بعض واقعات کی تاریخ اور سن ایک مورخ کچھ بیان کرتا ہے اور دوسرا کچھ۔ اندری صورت واقعات کی ترتیب کا صحیح ہونا کافی سمجھا گیا۔ عراق کے حالات سن 16 ہجری یعنی معرکہ جلولہ تک اسی ترتیب سے وقوع پذیر ہوئے جو ابھی اوپر بیان ہوا۔ اب ان حالات کو یہیں تک چھوڑ کر پھر ملک شام کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور آپ کو سماعت کرنی چاہیے۔ شامی معرکے، عراقی معرکوں کا حال اوپر بیان ہو چکا ہے اور ہم سن 16 ہجری میں یزدجرد شاہ ایران کو مقام حلوان سے رائے کی جانب فرار ہوتا ہوا سن چکے ہیں، لیکن اب ہم کو قریباً 2 سال پیچھے ہٹ کر ملک شام کے حالات کی سیر کرنا ہے۔ دمشق کی فتح کا حال ہم اوپر سن چکے ہیں۔ فتح دمشق کے بعد مقام فحل اور مقام بیسان کے معرکوں کی کیفیت بھی ہم سن چکے ہیں۔ اب اسلامی لشکر مقام حمص کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ فتح حمص، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے حمص کے ارادے سے روانہ ہو کر ذوالقلع میں پڑاؤ ڈالا۔ حمص ملک شام کے 6 ضلعوں میں سے ایک ضلع کا نام ہے اور یہی نام ایک شہر کا ہے جس کے نام سے یہ ضلع موسوم ہے۔ انگریزی میں حمص کو امیسا کہتے ہیں۔ اس شہر میں سورج کا مندر تھا جس کی زیارت کے لیے دور دور سے بت پرست آیا کرتے تھے۔ اردن اور دمشق کے اضلاع کی فتح کے بعد اب حمص، انطاکیہ، بیت المقدس بڑے بڑے اور مرکزی مقامات باقی تھے جو مسلمانوں کو فتح کرنے تھے۔ جب اسلامی لشکر مقام ذوالقلع میں جا کر خیمہ زن ہوا تو قیصر ہرقل نے قوذر بطریق کو مقابلے کے لیے روانہ کیا، جس نے حمص سے روانہ ہو کر مقام مرج روم میں پہنچ کر قیام کیا۔ اس کے بعد قیصر نے شمس بطریق کو بھی لکھا۔ ان دونوں بطریقوں سے اسلامی فوج کا مقابلہ ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شمس بطریق ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا اور رومی لشکر شکست خوردہ ہو کر بھاگا۔ یہ بھاگا ہوا لشکر جب حمص میں پہنچا تو قیصر ہرقل جو حمص میں مقیم تھا حمص کو چھوڑ کر وہاں سے الرابا کی طرف چلا گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مرج روم سے روانہ ہو کر حمص کا محاصرہ کیا۔ ہرقل نے بہت کوشش کی کہ اہل حمص کی مدد کو پہنچا جائے، مگر اس کی کوشش کارگر ثابت نہ ہوئی اور اہل حمص کو کوئی امداد رومیوں کی نہ پہنچ سکی۔ آخر مجبور و مایوس ہو کر اہل حمص نے انہیں انہی شرائط پر کہ جن پر اہل دمشق نے صلح کی تھی حمص کو مسلمانوں کے سپرد کر دیا۔ فتح حمص کے بعد شہر حماد پر جو حمص و قنسرین کے درمیان واقع ہے فوج کشی ہوئی۔ اہل حماد نے بھی جزیہ دینا منظور کر کے صلح کر لی۔ اس کے بعد شیرز اور معرہ پر بھی اسی طرح مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ اس کے بعد شہر لاذقیہ پر عیسائیوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا مگر مغلوب و مفتوح ہوئے۔ لاذقیہ کے بعد سلمیہ کو بھی بزور تیغ مسلمانوں نے فتح کیا۔ فتح قنسرین، معزز سامعین کرام، سلمیہ کے فتح کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی رکابی فوج لے کر بحکم ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ قنسرین کی جانب بڑھے۔ وہاں میناس نامی رومی سردار نے، جس کا مرتبہ ہرقل کے بعد سب سے بڑا تھا، آگے بڑھ کر خالد بن ولید کا مقابلہ کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سخت مقابلے کے بعد اس کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ قنسرین میں داخل ہو کر قلعہ بند ہوا اور خالد بن ولید نے آگے بڑھ کر قنسرین کا محاصرہ کر لیا۔ انجام کار قنسرین مفتوح ہوا۔ اس فتح کا حال جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے بہت خوش ہوئے اور ان کے اختیارات اور فوجی سرداری میں نمایاں اضافہ فرمایا۔ فتح حلب و انطاکیہ، مہم قنسرین سے فارغ ہو کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے
حلب کی جانب کوچ کیا۔ جب حلب کے قریب پہنچے تو خبر آئی کہ اہل قنسرین نے عہد شکنی کی اور بغاوت اختیار کی ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فوراً ایک دستہ فوج کو قنسرین کی طرف روانہ کیا۔ اہل قنسرین نے محصور ہو کر پھر اظہار اطاعت کیا اور بھاری جرمانہ دے کر اپنے آپ کو بچایا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حلب کے قریب پہنچ کر قیام کیا اور عیاض بن غنم رضی اللہ عنہ نے جو مقدمۃ الجیش کے افسر تھے اپنی ماتحت فوج کو لے کر حلب کا محاصرہ کیا۔ اہل حلب نے عیاض بن غنم رضی اللہ عنہ سے اب تک کے مفتوح شہروں کی شرائط پر صلح کر کے شہر کو سپرد کر دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان شرائط کو جو عیاض بن غنم رضی اللہ عنہ نے طے کی تھیں جائز قرار دیا اور اپنے دستخط سے معاہدہ لکھ دیا۔ حلب کو فتح کر کے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ انطاکیہ کی جانب بڑھے۔ انطاکیہ قصر ہرقل کا ایشیائی دارالسلطنت تھا۔ قیصر ہرقل کا ایشیائی دارالسلطنت تھا۔ یہاں ہرقل کے شاہی محلات بنے ہوئے تھے اور ہر قسم کی حفاظت کا سامان جو ایک دارالسلطنت کے لیے ضروری ہے یہاں موجود تھا۔ اسی لیے مختلف مقامات کے مفرور عیسائی بھاگ کر انطاکیہ ہی میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ حلب کے بھی بہت سے عیسائی انطاکیہ میں آ گئے تھے۔ جب مسلمان انطاکیہ کے قریب پہنچے تو عیسائیوں نے انطاکیہ سے نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا اور شکست کھا کر شہر میں جا گھسے۔ اسلامی لشکر نے انطاکیہ کا محاصرہ کیا۔ چند روز کے بعد شہر والوں نے مجبور ہو کر جزیہ کے وعدے پر صلح کر لی۔ بعض عیسائی انطاکیہ سے کسی طرف کو خود ہی جلاوطن ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کے حال سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ اس کے بعد خبر پہنچی کہ حلب کے قریب مقام معرہ مصرین میں مسلمانوں کے خلاف عیسائی لشکر جمع ہو رہا ہے۔ اس خبر کو سن کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس طرف کو روانہ ہوئے۔ وہاں بڑی بھاری جنگ ہوئی، بہت سے عیسائی اور رومی سردار مارے گئے۔ اہل معرہ مصرین نے اہل حلب کی طرح صلح کر لی۔ یہاں یہ صلح نامہ ابھی مکمل نہیں ہونے پایا تھا کہ انطاکیہ والوں کی بغاوت و بدعہدی کی خبر پہنچی، مگر عیاض بن غنم رضی اللہ عنہ اور حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے لڑ کر عیسائیوں کو پھر مغلوب کیا اور شہر پر قابض ہو گئے۔ اس بغاوت و بدعہدی کے بعد انطاکیہ والوں نے پھر پہلی شرائط پر ہی صلح کی درخواست کی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان کی اس درخواست کو منظور کر لیا۔ عیسائیوں کی بار بار کی بغاوت و بدعہدی دیکھ کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ ان عیسائیوں کے بار بار نقض عہد سے بعض اوقات لشکر اسلامی کو بڑی بڑی مشکلات کا سامنا ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کیا جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ عیسائیوں کے بڑے بڑے مرکزی شہروں اور قصبوں میں جن کو تم فتح کر چکے ہو ایک ایک فوجی دستہ مدامی طور پر موجود رکھو۔ ایسے ہر ایک حفاظتی دستے کو ہم بیت المال سے وظائف اور تنخواہیں دیں گے۔ فتح انطاکیہ کے بعد ارد گرد کے تمام مواضعات و قصبات نے بطیب خاطر مسلمانوں کی اطاعت کو قبول کیا اور قورس، بنج، تل عزاز وغیرہ قصبات مع مفصلات بلا جنگ و پیکار مسلمانوں کی اطاعت و قبضے میں داخل ہو گئے اور فرات تک شام کے تمام شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ فتح بفراس و مراش و حرف۔ اب شام کی طرف سے مطمئن ہو کر اور تمام شہروں میں عامل مقرر کرنے اور فوجی دستے متعین کرنے فرما دینے کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فلسطین کی طرف توجہ فرمائی اور ایک لشکر میسرہ بن مسروق کی سرداری میں مقام بفراس جو علاقے انطاکیہ میں ایشیائی کوچک کی سرحد پر ایک مقام تھا، یہاں بہت سے عرب قبائل غسان، تنوخ، ایاد وغیرہ آباد تھے اور عیسائی مذہب رکھنے کی وجہ سے فتح انطاکیہ کا حال سن کر ہرقل کے پاس جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ میسرہ بن مسروق نے جاتے ہی ان پر حملہ کیا، بڑا بھاری معرکہ ہوا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے انطاکیہ سے مالک بن اشتر نخعی کو میسرہ کی کمک پر روانہ کیا۔ اس نئی فوج کو آتے ہوئے دیکھ کر عیسائی گھبرا گئے اور حواس باختہ ہو کر بھاگے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک چھوٹا سا لشکر لے کر مرعش کی طرف گئے اور عیسائیوں نے جلاوطنی کی اجازت طلب کر کے شہر خالد بن ولید کے سپرد کر دیا۔ اسی طرح ایک لشکر لے کر حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ قلعہ حرس کی طرف گئے اور اس کو فتح کیا۔ فتح قیصرہ و فتح اجندین۔
انہی ایام میں انطاکیہ و علاقہ انطاکیہ کو اسلامی لشکر فتح کر رہا تھا۔ دمشق کے عامل یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو حکم فاروقی کے بنا پر فوج دے کر قیصریہ کی طرف بھیجا۔ وہاں سخت معرکہ پیش آیا اور 80,000 عیسائی میدانی جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے اور قیصریہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ مہم مرج روم اور فتح بیسان کے بعد قیصر ہرقل نے ارطبون نامی بطریق کو، جو نہایت بہادر اور مشہور سپہ سالار تھا، مقام اجنادین میں فوجیں جمع کرنے کا حکم دیا۔ ارطبون نے ایک زبردست فوج تو اپنے پاس مقام اجنادین میں رکھی اور ایک فوج مقام رملہ میں اور ایک بیت المقدس میں تعینات کی۔ یہ فوجیں اسلامی حملہ آوروں کی منتظر اور ہر طرح کیل کانٹے سے لیس اور تعداد میں بے شمار تھیں۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے، جو اس سمت کے حصے فوج کی سرداری رکھتے تھے، بحکم ابو عبیدہ علقمہ بن حکیم فراسی اور مسرور بن العکی کو بیت المقدس کی طرف اور ابو ایوب المالکی کو رملہ کی جانب روانہ کیا، اور عمر رضی اللہ عنہ خود ارطبون کے مقام کو اجنادین کی جانب بڑھے۔ خود ارطبون کے مقابلے کو اجنادین کی جانب بڑھے۔ اجنادین میں نہایت سخت معرکہ آرائی ہوئی۔ یہ لڑائی جنگ یرموک کی مانند تھی۔ بالآخر ارطبون عمر رضی اللہ عنہ کے مقابلے سے شکست کھا کر بیت المقدس کی طرف بھاگا۔ علقمہ بن حکیم فراسی نے، جو بیت المقدس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، راستہ دے دیا۔ ارطبون بیت المقدس میں داخل ہو گیا اور اجنادین پر عمر رضی اللہ عنہ کا قبضہ ہوا۔ فتح بیت المقدس۔ ارطبون جب بیت المقدس میں داخل ہو گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے غزہ، سبت نابلس، لد، عمواس، جبرین، یافا وغیرہ مقامات پر قبضہ کیا اور بیت المقدس کے ارد گرد کے تمام علاقے پر قابض ہو کر بیت المقدس کی طرف بڑھے اور محاصرے کو سختی سے جاری رکھا۔ انہی ایام میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ شام کے انتہائی اضلاع قنصرین وغیرہ کی فتح سے فارغ ہو کر فلسطین و بیت المقدس کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ عیسائی قلعہ بند ہو کر نہایت سختی سے محاصرین کی مدافعت اور مقابلہ کر رہے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے آ جانے کی خبر سن کر ان کی کچھ ہمت پست سی ہو گئی اور سپہ سالار اعظم یعنی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پہنچنے پر انہوں نے صلح کے سلام و پیام جاری کیے۔ وہ بہت سادہ اور ایسے مقررہ معینہ تھے کہ تمام عیسائی ان سے واقف تھے، لیکن بیت المقدس کے عیسائیوں نے صلح کی شرائط میں ایک خاص قسم کا اضافہ ضروری و لازمی قرار دیا، وہ یہ کہ عہد نامہ خود خلیفہ وقت آ کر لکھے۔ ارطبون بطریق بیت المقدس سے نکل کر مصر کی طرف بھاگ گیا تھا۔ روسائے شہر اور شرفائے بیت المقدس ہی مدافعت میں استقامت دکھا رہے تھے اور اب شہر کا قبضے میں آ جانا کچھ بھی دشوار نہ تھا، لیکن ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے یہی مناسب سمجھا کہ جہاں تک ہو سکے کشت و خون کا امکان مسدود کیا جائے اور جنگ پر صلح کو فوقیت دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ان حالات کا ایک خط لکھا اور اس میں تحریر کیا کہ آپ کے یہاں تشریف لانے سے بیت المقدس بلا جنگ قبضے میں آ سکتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس خط کو پہنچنے پر صاحب الرائے حضرات کو مسجد نبوی میں بغرض مشورہ طلب کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عیسائی اب مغلوب ہو چکے ہیں، ان میں مقابلہ اور مدافعت کی ہمت و طاقت نہیں رہی، آپ بیت المقدس کا سفر اختیار نہ کریں، اللہ تبارک و تعالی عیسائیوں کو اور بھی زیادہ ذلیل کرے گا اور وہ بلا شرط شہر کو مسلمانوں کے سپرد کر دیں گے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری رائے میں آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا سفر فلسطین۔ ستوؤں کا ایک تھیلا، ایک اونٹ، ایک غلام، لکڑی کا ایک پیالہ ہمراہ لے کر اور اپنی جگہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مدینے کا عامل مقرر فرما کر روانہ ہو گئے۔ آپ کے اس سفر کی سادگی و جفاکشی عام طور پر مشہور ہے۔ کبھی غلام اونٹ کی مہار پکڑ کر چلتا اور فاروق اعظم اونٹ پر سوار ہوتے، اور کبھی غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور فاروق اعظم اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے چلتے۔ یہ اس عظیم الشان حاکم اور خلیفہ اسلام کا سفر تھا جس کی فوجیں قیصر و کسریٰ کے محلات اور تخت و تاج کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں میں رونت چکی تھیں۔ یہ مہینہ جس میں فاروق اعظم کا یہ سفر شروع ہوا ہے رجب کا مہینہ تھا اور سن 16 ہجری، جبکہ مدائن اور انطاکیہ فتح ہو چکے تھے۔
عزم روانگی کے ساتھ ہی روانگی سے پہلے آپ نے دمشق و بیت المقدس کی اسلامی افواج کے سرداروں کو اطلاع دے دی تھی۔ سب سے پہلے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، ان کے بعد ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، ان کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ نے ان سرداروں کو خوبصورت اور شان و شوکت کے لباس میں اپنے استقبال کو آتے ہوئے دیکھ کر طیش اور غضب کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ تم لوگوں نے 2 ہی برس میں عجمیوں کی خوب بو اختیار کر لی۔ مگر جب ان سرداروں نے فرمایا کہ ہماری ان پر تکلف قباؤں کے نیچے صلاح و حرب موجود ہیں اور ہم عربی اخلاق پر قائم ہیں، تب آپ کو اطمینان ہوا۔ عیسائیوں کا امان نامہ۔ آپ مقام جابیہ میں مقیم ہوئے، یہیں روسائے بیت المقدس آپ کی ملاقات کو حاضر ہوئے اور عہد نامہ آپ نے اپنے سامنے ان کو لکھوا دیا۔ یہ وہ امان نامہ ہے، اور وہ عہد نامہ یہ ہے، سماعت فرمائیں۔ یہ وہ امان نامہ ہے جو امیر المؤمنین عمر نے ایلیا والوں کو دیا ہے۔ ایلیا والوں کی جان، مال، گرجے، صلیب، بیمار، تندرست، سب کو امان دی جاتی ہے، اور ہر مذہب والے کو امان دی جاتی ہے۔ ان گرجاؤں میں سکونت نہ کی جائے گی، اور نہ وہ ڈھائے جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے احاطوں کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، نہ ان کی صلیبوں اور مالوں میں کسی قسم کی کمی کی جائے گی، نہ مذہب کے بارے میں کسی قسم کا کوئی تشدد کیا جائے گا، اور نہ ان میں سے کوئی کسی کو ضرر پہنچائے گا۔ اور ایلیا میں ان کے ساتھ یہودی نہ رہنے پائیں گے، اور ایلیا والوں پر فرض ہے کہ وہ جزیہ دیں اور یونانیوں کو نکال دیں۔ پس یونانیوں یعنی رومیوں میں سے جو شہر سے نکل جائے گا، اس کے جان مال کو امان دی جاتی ہے، جب تک کہ وہ محفوظ مقام تک نہ پہنچ جائے۔ اگر کوئی رومی ایلیا میں رہنا پسند کرتا ہے تو اس کو باقی اہل شہر کی طرح جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ یہاں اگر اہل ایلیا میں سے کوئی شخص رومیوں کے ساتھ جانا چاہے تو اس کو امن و امان ہے، یہاں تک کہ وہ محفوظ مقام پر پہنچ جائیں۔ جو کچھ اس عہد نامے میں درج ہے، اس پر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر اہل ایلیا مقررہ جزیہ کی ادائیگی سے انکار نہ کریں۔ اس عہد نامے پر خالد بن ولید، عمرو بن العاص، عبد الرحمن بن عوف اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین کے دستخط بطور گواہ ثبت ہوئے۔ بیت المقدس والوں نے فوراً جزیہ ادا کر کے شہر کے دروازے کھول دیے۔ اسی طرح اہل رملہ نے بھی مصالحت کے ساتھ شہر مسلمانوں کے سپرد کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پیادہ پا بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے مسجد اقصیٰ میں گئے، محراب داؤد کے پاس پہنچ کر سجدے داؤد کی آیت پڑھ کر سجدہ کیا، پھر عیسائیوں کے گرجے میں گئے اور اس کی سیر کر کے واپس تشریف لائے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد فاروق اعظم نے صوبہ فلسطین کی دو حصہ کر کے ایک حصے پر علقمہ بن حکیم کو عامل مقرر کر کے رملہ میں قیام کا حکم دیا، دوسرے حصے پر علقمہ بن محرز کو عامل مقرر فرما کر بیت المقدس میں رہنے کا حکم دیا۔ فتح تکریت و جزیرہ۔ بیان کردہ واقعات کے پڑھنے سے سننے سے رجب 26 ہجری تک کی اسلامی تاریخ جو شام و عراق سے تعلق رکھتی ہے ہماری نظر سے گزر گئی ہے۔ اب آگے روم و ایران کے واقعات میں سے کسی ایک کے سلسلے کو شروع کرنے سے پیشتر تکریت کی فتح اور صوبہ جزیرہ پر لشکر اسلام کے قبضے کا حال اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ تکریت میں رومیوں اور ایرانیوں نے مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا تھا۔ اسی طرح جزیرے کے قبضے میں لانے کا باعث مسلمانوں کی عراقی و شامی دونوں فوجیں ہوئی ہیں، نیز یہ کہ مذکورہ بالا واقعات کے بعد ہی تکریت والجزیرہ کے واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ تکریت میں ایک ایرانی صوبہ دار رہا کرتا تھا۔ اس نے جب سنا کہ مدائن پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے تو اس نے رومیوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ رومی لوگوں پر بھی چونکہ اسلامی فوجوں کی ضربیں پڑ رہی تھیں، وہ بہت آسانی سے اس سرحدی صوبے دار کی اعانت پر آمادہ ہو گئے۔ ساتھ ہی ایاد، تغلب، نمر وغیرہ قبائل جو عیسائی تھے، رومیوں کی ترغیب سے مرزبان تکریت کے ساتھ شریک ہو گئے۔ فاروق اعظم کی ہدایت کے مطابق سعد بن ابی وقاص نے عبداللہ بن المعتصم کو 5000 کی جمعیت کے ساتھ تکریت کی جانب روانہ کیا۔ اسلامی لشکر نے جا کر تکریت کا محاصرہ کر لیا۔ بڑی خونریز جنگ کے بعد رومیوں اور ایرانیوں کو شکست فاش ہوئی۔ عرب قبائل میں سے اکثر
عرب قبائل میں سے اکثر نے دین اسلام قبول کر لیا، بہت ہی تھوڑے ایرانی اور رومی جان بچا کر بھاگ سکے، باقی سب وہی مقتول ہوئے۔ اس لڑائی میں مال غنیمت اس قدر ہاتھ آیا کہ جب خمس نکال کر لشکر پر تقسیم کیا گیا تو ایک ایک سوار کے حصے میں 3,000 درہم آئے۔ صوبہ جزیرہ بھی شام و عراق کے درمیان کبھی رومی سلطنت کے زیر اثر ہوتا، کبھی ایرانی سلطنت کی ماتحتی میں آ جاتا تھا۔ اہل جزیرہ نے اسلامی فتوحات کے نقشے دیکھ دیکھ کر ہرقل کو لکھا کہ آپ شام کے مشرقی شہروں کی طرف حفاظتی افواج بھیجیں، ہم سب مل کر آپ کی اور آپ کی فوجوں کی مدد کریں گے۔ ہرقل نے اہل جزیرہ کی اس درخواست کو تائید غیبی سمجھ کر شام کے مشرقی شہروں کی طرف فوجیں روانہ کی۔ فاروق اعظم نے ان حالات سے واقف ہو کر ایک طرف سعد بن ابی وقاص کو لکھا کہ اہل جزیرہ کو ان کی حدود سے باہر مت نکلنے دو، دوسری طرف ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ قیصر کی فوجوں کو حمص و قنصرین کی طرف بڑھنے سے روکو۔ چنانچہ عراقی و شامی ہر دو افواج نے اپنا اپنا کام عمدگی سے انجام دیا اور تمام صوبہ جزیرہ ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بہت سی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کے بعد ایک سرے سے دوسرے سرے تک محفوظ ہو گیا۔ یہ واقعہ سن 17 ہجری کا ہے۔ قبیلہ ایاد کی واپسی۔ اسی سال جبکہ پورے صوبہ جزیرہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو وہاں سے قبیلہ ایاد جو عیسائی مذہب رکھتا تھا جلا وطن ہو کر ہرقل کے ملک میں چلا گیا اور وہاں سکونت اختیار کر لی۔ فاروق اعظم نے اس بات سے مطلع ہو کر ہرقل کو لکھا کہ مجھ کو یہ خبر پہنچی ہے کہ قبائل عرب میں سے ایک قبیلہ ہمارا ملک چھوڑ کر تمہارے شہروں میں چلا گیا ہے، اگر تم ان عربوں کو اپنے ملک سے نہ نکالو گے تو ہم ان تمام عیسائیوں کو جو ہمارے ملک میں آباد ہیں نکال کر تمہارے پاس بھیج دیں گے۔ ہرقل نے اس فاروقی خط کو پڑھتے ہی فوراً قبیلہ ایاد کو جو 4,000 نفوس پر مشتمل تھا اپنے علاقے سے نکال دیا۔ وہ شام اور جزیرہ میں واپس آ کر آباد ہو گئے۔ فاروق اعظم نے عراق عجم پر حبیب بن مسلمہ اور عراق عرب پر ولید بن عقبہ کو انتظامی افسر مقرر فرمایا تھا۔ ان عربوں کے واپس آنے پر ولید بن عقبہ کو لکھا کہ ان لوگوں کو اسلام لانے پر مجبور نہ کرو، اگر وہ جزیہ دینا منظور کریں تو قبول کر لو، یہ بات کہ سوائے اسلام کے کوئی درخواست منظور نہ کی جائے گی جزیرۃ العرب مابین مکہ و مدینہ اور یمن کے لیے مخصوص ہے۔ ہاں اس شرط کا ان لوگوں کو ضرور پابند بناؤ کہ جن لڑکوں کے والدین مسلمان ہو گئے ہیں ان کو عیسائی نہ بنائیں، یعنی مسلمانوں کی اولاد کو عیسائی بنانے کی کوشش نہ کریں اور جو مسلمان ہونا چاہے اس کو نہ روکیں۔ ولید بن عقبہ نے اس حکم فاروقی کی تعمیل کی۔ چند روز کے بعد ایاد نے ایک سفارت مدینہ منورہ میں بھیجی کہ ہم سے کوئی رقم جزیہ کے نام سے وصول نہ کی جائے۔ فاروق اعظم نے ان کی اس درخواست کو منظم کر کے جزیہ سے 2 چند رقم صدقے کے نام سے وصول کرنے کا حکم وہاں کے عامل کو لکھ کر بھیجا اور قبیلہ ایاد نے اس کو بخوشی کو منظور کر لیا۔ چند روز کے بعد قبیلہ ایاد نے ولید بن عقبہ کی شکایت کی تو فاروق اعظم نے انہیں معزول کر کے ان کی جگہ فرات بن حیان اور ہند بن عمر العجلی کو مقرر فرمایا۔ اس جگہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ صوبہ جزیرہ کے فتح کو بعض مورخین نے فتوحات شام میں شمار کیا ہے۔ بہرحال ایاز بن غنم اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ایاز بن غنم کے کومکی بن کر آئے تھے، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی افواج یعنی افواج شام سے آئے تھے۔ صوبہ جزیرہ کے فتح کو شام و عراق دونوں کے فتوحات میں شامل سمجھنا چاہیے۔